وضو رہے، وضو کر کے آئیں گھر سے، اور یہاں جب تک ہم رہیں وضو کی حالت میں رہیں، اخلاص، اپنے خیالات، اپنا تقوی، اپنی جو دینی بصیرت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کی طلب میں جو ہے وہ اضافہ کریں، عمل کی نیت سے سنیں اور عبرت حاصل کریں، اصول لے کے جائیں۔ پابندی، کوشش یہ کریں کہ نہ تو ہمارا کوئی ناغہ ہو، کوئی پارا رہ نہ جائے، اور نہ ہی وقت میں ہم لیٹ ہو۔ مطلب تلاوت اگر ہماری 10 بجے شروع ہو رہی ہے تو 5 منٹ پہلے ہمیں یہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ ہم پورا دورہ قرآن جو ہے نا وہ اس کو پوری طرح یکسوئی کے ساتھ لے سکیں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ حاجت پڑھ کے آئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، علم نافع کو ہم حاصل کریں، اور یہ علم جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن جائے۔ اور ایک اور کام کر لیں کہ اگر ہو سکے تو تمام لوگ اپنی ڈائری اپنے پاس رکھیں، اور کاپی اور پینسل جو ہے وہ آپ کے پاس ہو، اور اہم باتیں جو ہیں وہ نوٹ کرتے رہیں، تاکہ بعد میں پورا سال جب بھی ہم اپنی ڈائری کھولیں تو ہمیں قرآن کے دیے ہوئے اسباق اور لیے ہوئے اصول جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں، اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلا سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں اور جس کے لیے ہم آج آ کے بیٹھے ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں۔ تو قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے قرآن کا وہ ہے ایمان لانا، یعنی یہ ہر شخص سے پاک کتاب ہے، اس کا کلام جو ہے اس پر پورا یقین کرنا اور اپنے عمل کو تبدیل کرنا۔ نمبر 2، اس کا دوسرا حق ہے تجوید، اس کو سیکھتے ہوئے اس کی تجوید کا بھی خیال رکھیں، تجوید کو سیکھیں۔ آپ اب تلاوت سنیں تو اس کو اتنے غور سے سنا کریں اور انگلی رکھ کے آیات کو دیکھا کریں، جہاں آپ کی کمزوری ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا، کہاں پر آپ کے اندر کہاں کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کریں اور گھر جا کے اس کی پریکٹس بھی کریں۔ تجوید اگر ہمیں صحیح سے نہ آتی ہو تو ہم بہت ساری غلطیاں تلاوت قرآن کے دوران کرتے رہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی یعنی آپ دیکھیں گے عربی کے اندر ہا جو ہے وہ 3 قسم کی ہے نا، ہا، خا اور ہا۔ اب یہ تینوں کا اگر فرق نہ پتہ چلے اور ہم ان کو جس جگہ پہ بولنا ہے وہاں پہ کوئی اور ہا بول دیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ الحمد، ہا جو وسط حلق میں ہے اس کو ہم بول رہے ہیں اور اس کا معنی آ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر یہاں وسط حلق کی بجائے ہم سینے کی جانب سے ہا، الہم، ہم، یہ والی ہا نکالیں گے تو معنی ہوگا تمام تباہی، ہلاکت۔ کتنا فرق پڑتا ہے، یوں ہمارے اجر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی بجائے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تجوید قرآن کا حق ہے، اس کو ہمیں ضرور جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ موٹا قاف، قل، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور اگر اس موٹے کی جگہ باریک کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو معنی ہو جائے گا کھا لو اللہ ایک ہے۔ یوں تجوید کا حق جو ہے قرآن کا، یہ حق کہ تجوید کو سیکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ گویا عربی لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے۔ تیسرا حق ہے فہم اور تدبر، فہم، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ گہرائی میں نہ بھی جائیں تو موٹی موٹی باتیں جو احکامات ہیں، جو اس نے ہمیں حکم دے دیے ہیں، محکم آیات جو ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں ضرور علم ہونا چاہیے۔ قرآن کے احکامات کیا ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور وہ باتیں جن کے نہ ماننے سے خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان شبے میں پڑ جاتا ہے، شک میں آ جاتا ہے، ان کا تو ہمیں فہم ضرور ہونا چاہیے۔ تو تیسری چیز ہے فہم، اور اس کے ساتھ ہے تدبر، جس کے بارے میں بار بار قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو تدبر کرنا، تدبر تبھی ممکن ہے
جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے پھر ہم اس پہ غور بھی کر رہے ہوں گے. اور ایک اور چیز ہے، اس کے بعد جو اگلا اس کا حق آتا ہے وہ ہے عمل. جب سمجھ میں آتی ہے، غور و فکر بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، تجوید بھی آتی ہے، تو پھر عمل کی باری آ جاتی ہے کہ اب یہ قرآن ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگے. پھر چلتا پھرتا قرآن یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ اس کا ایک صبغت اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہونے لگے. پانچویں چیز جو ہے اس کا حق قرآن مجید کا وہ ہے تبلیغ. قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، جو آپ نے سیکھا ہے اسے آگے منتقل کر دینا، اسے لوگوں کو سکھا دینا. یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کا پیغام دوسروں کو پہنچایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. پیاری ساتھیوں، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے ساتھ جڑنا بہت ہی زیادہ نافع ہے. یہ گرے ہوئوں کو پستی میں جو ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے بلندیوں پہ لے جاتی ہے. اس کے ساتھ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے اس نے نفع اٹھایا ہے. اور اس قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو اس قرآن کا کیا مقام ہے، میں قربان ہو جاؤں. ہم صرف قرآن مجید کو آپ اس انداز سے ذرا دیکھیں، باقی تو باتیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں، صرف ایک چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کا مقام کیا ہے کہ یہ تمام کتابوں کی سردار ہے، سردار کتاب ہے. اور اللہ پاک اس کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن میں قربان ہو جاؤں جو مقام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے انہیں خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے اور سید المرسلین کہا گیا ہے، کیونکہ اس قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قرآن نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ٹھہرے ہیں. شہر تو سارے ہی بڑے پیارے ہیں اور بڑی لوگ مثالیں دیتے ہیں، فلاں شہر بڑا ترقی یافتہ ہے، فلاں ملک ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن میرا رب جس شہر کی قسم کھاتا ہے وہ کون سا شہر ہے؟ اور اس شہر کی خاص بات کیا ہے کہ اس شہر میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ شہر تمام شہروں کا ام القریٰ، وہ تمام شہروں کا سردار بنا، اصل بنی تو وہ شہر جس میں قرآن نازل ہوتا ہے. مہینے بھی سارے ہیں، پہلے دن سے اللہ نے فرمایا محترم مہینے کون سے ہیں، وہ 4 مہینوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور لیکن ان میں رمضان نہیں ہے. لیکن رمضان سردار بنا کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ سردار بن گیا ہے. راتیں بھی ساری ہیں، بڑی محترم ہے، بڑا مقام ہے. اللہ ہر رات کو اترتے ہیں آسمان پہ، اپنے بندوں سے بات چیت کرتے ہیں. سردار کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، تو لیلۃ القدر کو سرداری ملی ہے. امتیں بھی بہت ہیں، بڑی پیاری پیاری امتیں بھی ہیں، بڑا کام کرنے والی امتیں بھی ہیں. نام آتا ہے قرآن کے اندر، اور قوم یونس اس کا اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے نام لیتے ہیں. قوم یونس واحد قوم ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آیا ہوا عذاب چلا گیا. لیکن سرداری کس کو ملی ہے؟ جن کے پاس قرآن آیا ہے. میری اور آپ کی یہ قوم جو قرآن پہ ایمان لائی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ تمام قوموں کی سردار ٹھہری ہے. یہ قرآن سرداریاں دیتا ہے، یہ عزتیں دیتا ہے، یہ رفتیں دیتا ہے.
یہ بلندیاں عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں بھی مقام دیتا ہے اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی مقام آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، اور قرآن اپنے رب کا تعارف دیتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، لہٰذا یہ قرآن حصول جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بھی فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور نور ہے اور رحمت ہے، سکینت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی محفل جہاں پر ہوتی ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، اور جب لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کی بخشش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قبر جو کہ تنہائی کا گھر ہے، اندھیرا بھی ہے، خوف کی جگہ ہے، وہاں پر اگر کوئی دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس قبر کے اندر قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کی تنہائی کے اندر اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد یہ بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کچھ قوموں کو سربلند کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اور کچھ کو پست کر دیتا ہے اس کے ذریعے، کہ جو اس کو مان لیتے ہیں، اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ تو بلند ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، وہ لوگ پست ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر جو ہے، قبر میں سر کی طرف سے جب کوئی چیز شر پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس کو دور کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا قاری ہے، اس کے قریب نہ ہو، یہ قرآن والا ہے۔ فرمایا قرآن تمہارے حق میں حجت بھی بنتا ہے اور تمہارے خلاف بھی حجت بنتا ہے۔ تو میری پیاری ساتھیوں، آپ کا یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے دورہ قرآن میں شرکت کا، یہ باعث برکت ہے، آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے قرآن کی مجلس کو اٹینڈ کرنے کا، اور اس کی جتنی بھی برکات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز، اگر ہم نے پیچھے جو باتیں سیکھی ہے نا اخلاص نیت والی، عمل کی نیت والی، اگر ہم نے وہ کیا تو وہ سارے نفع ہم کمائیں گے انشاءاللہ العزیز، جس کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، اور میرا رب اپنے وعدوں میں سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ بہت پیاری ساتھیوں، قرآن مجید ایک بڑی عظیم کتاب ہے، بہت عظیم ہے، یہ ایک عمیق سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر بڑے ہی قیمتی ہیرے اور جوہرات اور بہترین چیزیں ہیں۔ ہر انسان کا اپنی محنت اور اپنا ظرف ہے کہ وہ اس عمیق اور گہرے سمندر سے کیا چنتا ہے، کیا حاصل کرتا ہے، کیا لیتا ہے۔ ہم سارے لوگوں میں جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب میں سے ہر ایک کی محنت الگ ہوگی، اپنی اپنی کوشش ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، کوئی ہم میں سے زیادہ دانا و بینا ہوگا، زیادہ مؤثر انداز میں سیکھے گا اور عمل میں ڈالے گا اور آگے نکلے گا، کوئی ہم میں سے تھوڑا سست ہوگا، تقوی میں کم ہوگا، کسی بھی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو ہم سب نے اپنی کوشش کو بڑھانا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یعنی ہم یہ سیکھیں، ہم یہ جانیں کہ یہ کتاب جو ہے کیسی کتاب ہے،
اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مرکزی مضامین جو ہیں وہ کیا ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہے اس سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہی ہیں تو صرف فاتحہ سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم ایک دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کے جواب میں یہ 30 پارے ہمارے ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے دے، تو اللہ پورے 30 پارے ہمیں دیتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا شروع کر دو۔ لہٰذا ہم نے اس راستے پہ چلنے کے لیے پہلے چند چیزیں جاننا ضروری ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، فرما روا ہے، اور زمین اس کی یعنی زمین کا ایک ٹکڑا جس پر اس نے انسان کو بھیجا ہے، تو اس سے پھر یہ جاننا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں، وہ اس کو کس نے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، کیوں دی؟ اللہ نے کان دیے، کیا مقصد تھا؟ اللہ نے زبان دی، کیا مقصد تھا؟ یہ دماغ دیا ہے سوچنے والا، کیوں دیا ہے؟ تو یہ سب سے اس کا بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا سیکھ لیں۔ جتنے بھی تصرف اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا، ہم بول رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، جو بھی تصرفات ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ہدایات دی ہے۔ کون سی نعمت کا کیا مقصد ہے، اس کا تصرف کیا ہے، کرنا اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنا کیا بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ اس خلیفہ اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے یہ بات کہی ہے کہ کان کھول کر سن لو، تم اس بات کو اچھی طرح جان لو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارا اور تمہارے یہ تمام جہان تمہیں نظر آتا ہے، اس کا مالک، اس کا معبود، اس کا حاکم کون ہے، اور میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو نہ کوئی اور، اللہ ہی تمہارا حاکم ہے، کسی دوسرے کے تم بندے نہیں ہو، یہ بات یاد رکھنا، تم میرے بندے ہو اور تم میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تم نے کرنا کیا ہے، تمہاری سب سے بڑی جدوجہد یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ سب سے بڑا کام جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت و بندگی کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے اس کے بعد جب تم میرے پاس واپس آؤ گے، میں تمہارے کام کی جانچ پڑتال کروں گا، پھر یہ فیصلہ کروں گا کہ تم معبود یعنی تم نے مجھے معبود اور حاکم تسلیم کیا تھا کہ نہیں، کیا کر کے آئے ہو، بندگی کس کی کر کے آئے ہو، خوشیاں کس کی خوشیوں کی پرواہ کر کے آئے ہو، کس کو راضی کر کے آئے ہو۔ یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا جو میرا اور آپ کا حاکم ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے میرے بندو یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ تم کمرہ امتحان کے اندر ہو، تمہیں میں جانچ رہا ہوں، تمہیں میں چیک کر رہا ہوں، اور اگر تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گے تو پھر میں نے تمہارے لیے جنت جیسی عظیم چیز تیار کر کے رکھ دی ہے جو تمہیں انعام میں دوں گا، جو تمہاری کامیابی پہ تجھے ملنے والی ہے۔ لیکن اگر تم نے مجھے بھلا دیا، میری محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی، میرا ڈر تمہارے دلوں سے نکل گیا، تو میں نے ایسے نکارہ قسم کے جو انسان ہیں
ان کے لیے تو پھر میں نے جہنم تیار کی ہے، ان کے لیے تو میں نے آگ بھڑکا دی ہے۔ مجھے تو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو ایسے لوگوں کو آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا بھی تمہاری خراب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی تم ایک گھڑے میں گر جاؤ گے جہاں سے پھر تمہارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے فلا خوف، ایک جگہ پہ پیچھے والے لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر تم نے میری محبت اور میری اطاعت میں زندگی گزاری تو تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر تم لوگوں کو راضی کر کے آئے اور مجھے بھول گئے، میری پرواہ نہ کی، تو فلا یخفف عنہم العذاب، پھر تمہاری سزا کو میں ہلکا نہیں کروں گا، پھر تمہارا غم کم نہیں ہوگا، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ پہلا غم تو یہ ہوگا نا کہ جب میدان کے اندر موجود ہوں گے تو جہنم کے دھاڑنے کی آواز ہی لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر دے گی، اتنا وہ غصہ کر رہی ہوگی، آگ کہاں جا رہی ہوگی اور اس کی آواز کتنی شدید ہوگی، اور انسان کی یہ دماغ اتنا کام کر رہا ہوگا، اسے اپنے گزرا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا ہوگا، وہ کر کے کیا آیا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ پہلے ہی اس وقت اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی جب وہ آگ کو دیکھے گا، جب وہ اس کی آوازوں کو سنے گا، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسری تکلیف جب اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، سفید اور سیاہ چہرے ہوں گے وہاں پہ، اگر زندگی رب کی مرضی کی نہیں گزری تو سفیدی ختم ہو کے سیاہی چھا جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا ترہقھا غبرہ، سیاہی چھا جائے گی، اور جب سیاہی چھا جائے گی، اپنا جب رنگ بدلتا ہوا دیکھے گا تو خوف اور بڑھ جائے گا، اور جیسے ہی رنگ بدلے گا اللہ کے فرشتے 70 گز لمبی زنجیریں لے کے آگے بڑھیں گے، اسے پکڑیں گے، اس کو لپیٹیں گے، اور وہ زنجیریں جہنم کی آگ میں تپائی گئی ہوں گی، تو کیا وہ کیفیات ہوں گی، کیا وہ حالات ہوں گے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ ہی کوئی مددگار نظر آ رہا ہوگا۔ آواز کس کو دے؟ کوئی ہے یہاں پہ سننے والا، کوئی ایسی جرت والا جو آگے بڑھے؟ نہیں، اللہ نے کہہ دی ہے لا یتکلمون، وہاں زبانیں تو بند ہوں گی، کوئی بول ہی نہیں سکے گا، سانس کی آواز نہیں آئے گی، سخت وقت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر رب کو ناراض کر لیا تو اس کے بعد جب وہ زنجیروں میں لپیٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے جہنم تک پہنچائیں گے تو وہاں کھڑے دروغے کہیں گے وہی تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں بتایا، نذیر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تب کہیں گے ہاں ہاں آیا تھا، ہم نے سنا، ہمیں بتایا گیا، ہم نے سمجھا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ فذوقوا العذاب، اب چکھو مزہ عذاب کا، حریق جلنے کا مزہ چکھو، اب تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے دنیا کو ترجیح دی، تم نے وہاں کی کامیابیوں کی فکر کی، تمہیں آخرت بھولی رہی، تمہیں یہاں آنے کا یاد ہی نہ رہا کہ تمہیں واپسی بھی ہے تمہاری۔ لہٰذا جب یہ باتیں سامنے، مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کمی نہیں کی جائے گی، کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور آگے کے منظر پھر ہم قرآن میں پڑھیں گے کیسے کیسے منظر قرآن اس کے بیان کرتا ہے کہ کیسے اضافہ ہوتا جائے گا تکلیف کے اندر۔ سورہ نساء کیا کہتی ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائے گی پھر انہیں بدلناہم جلودا، نئی کھالیں پہنا دی جائے گی، ناسی جل جائے گی ان کی کھالیں تو نئی پہنائی جائے گی۔ ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے ان کے چہروں کو آگ کے اوپر تلپٹ کیا جا رہا ہوگا، ایسے ایسے کر کے جلایا جا رہا ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے، یہ دستور حیات دیا ہے، اور ہم نے اس دستور حیات کو بند کر کے اپنی الماریوں میں رکھ دیا ہے، اور ہم نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ بتاؤ ذرا زندگی گزارنی کیسی ہے۔
ہر حیثیت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات سمجھ لو کہ میں یہ باتیں تمہیں اب نہیں کہہ رہا کہ تم آخری امت ہو تو میں تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھو، میں نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، میں نے جب حوا کو بھیجا تھا تو بڑی روشنی میں بھیجا تھا۔ پڑھا ہے نا، آج کے سبق میں ہی پڑھا ہے، فمن تبع خدایا، جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ واپس جنت میں آ جائے گا، اور جو آسمانی ہدایت کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے پیچھے چلے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ بات پہلے دن سے جو ہے بتا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تاریکی کے اندر پیدا نہیں کیا، میں نے جب دنیا میں بھیجا تو میں نے انہیں دستور حیات دے کر بھیجا۔ یعنی 1,24,000 جو آئے ہیں انبیاء کرام اور جو صحیفے آئے ہیں اور جو کتابیں آئی ہیں وہ اسی کام کے لیے آئی ہے نا کہ لوگوں کو جو ہے ان کی اصلاح ہوتی رہے، انہیں بتایا جاتا رہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ پیغمبروں کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں حضرت نوح کا تذکرہ آتا ہے، حضرت زکریا کا تذکرہ آتا ہے، حضرت ابراہیم کا آتا ہے، حضرت لوط کا آتا ہے، حضرت یونس کا آتا ہے، اور آج آپ نے دیکھا سبق کے اندر پیدر پہ نام آئے ہیں تمام کے، کہ اس طرح ہم نے مسلسل انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ چلائے رکھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کا آخری مطلب جو پیغمبر ہم نے بھیجا، یہ جو ایک چین تھی اس کو مکمل ہم نے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہ چین مکمل کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہم نے مبعوث کیا، اور انہوں نے بھی پھر اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر انسان جو اس بات کو بھول چکے تھے کہ ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں، ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے، ہماری واپسی کدھر ہونے والی ہے، یہ بات یاد دلانے کے لیے آخر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم نے قرآن کو بھیجا، اور قرآن کا موضوع ہم نے انسان بنا دیا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے، اور انسان موضوع بنا کے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بتایا کہ انسان تیری فلاح